السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے محاورے کے بارے میں۔ اور محاورے کے لیے تو ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا محاورہ، اور یہ ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے معنی کو نہیں دیکھیں گے اور بار بار جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر محاورے کا ذہن میں آنا اور اس کے معنی کا پتہ ہونا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھا بھی جائے اور ان کے معنی کو بھی دیکھا جائے، اور پھر تب جا کے یہ ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، چاہے وہ لیکچرارشپ کے ہوں، چاہے وہ ہیڈ ماسٹر کے ہوں، تو اردو کے پیپر میں محاورے کا ہونا لازمی ہے۔ تقریباً 5-7 تو لازمی آ جاتے ہیں، 10 تک بھی آ جاتے ہیں محاورے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ اہم محاورے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں مختصراً طور پر، اور اگر ایک دفعہ امتحان سے پہلے ان کو آپ سن لیں گے تو کافی انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک محاورہ ہے، بڑا مشہور ہے اور اکثر امتحان میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اس کا ہے کھیت رہنا۔ اب ظاہری معنی تو اور لگ رہے ہمیں، لیکن اس کا اصل معنی ہے لڑائی میں مارے جانا۔ یہ کھیت رہنا، اس کو یہی ہے کہ اس کو بندہ بار بار جب پڑھے گا، یا اگر پڑھا رہے ہیں آپ تو کھیت رہنا محاورے میں آپ جب بولیں گے تو یہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہے جی سبز قدم ہونا۔ اور بظاہر تو یہ ہے کہ بڑا وہ ایسے قدم ہوں گے جن کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ جائے گی، لیکن ہرگز یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ منحوس ہونا۔ سبز قدم ہونا، اس کا معنی تو اصل میں یہ ہے کہ منحوس ہونا۔ اور پھر ایک اور بھی بولا جاتا ہے دامان تر ہونا، اور اس کا تو یہ ہے کہ گناہگار ہونا۔ اور ایک اور بولا جاتا ہے دھان پان ہونا، دبلا پتلا ہونا، اس کا یہ معنی ہے۔ اور عام طور پر یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ فیل مچانا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ تو اس معنی میں شمار ہوتا ہے کہ جھوٹ موٹ کا رونا جو ہوتا ہے اس کو فیل مچانا کہا جاتا ہے۔ ایک اور بھی ہے سبق سر ہونا، غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کو استعمال کیا تھا، کمینہ ہونا۔ اور پھر یہ ہے کہ گنگا نہانا، اس کا یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، اس کا ہے کسی مشکل کام کو انجام دینا، یہ ہوتا ہے گنگا نہانا۔ اور پھر ایک اور ہوتا ہے کہ بلبل کا بچہ پالنا، تو کسی روگ کو لگا لینا، یہ ہوتا ہے بلبل کا بچہ پالنا۔ اور اسی طرح ہے کہ جی کاغذ کھولنا، تو یہ صاف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی کے عیب بتانا، یا یہ عجب جو ہے وہ باتیں کرنا یہ ہے، یا عیب فاش کرنا۔ اصل اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاغذ کھولنا یہ ہوتا ہے کہ عیب فاش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہے غتر بود کہنا، خلط ملط کر دینا۔ اور اس کو ایک اور اکثر جو ہے وہ گونگے کا خواب، ایسا خواب، ایسی بات، وہ بات جسے آدمی دیکھ تو سکے کہہ نہ سکے، اس وقت کہا جاتا ہے گونگے کا خواب۔ اب یہ ایک مسجد ٹھنڈی کرنا، اس کا معنی تو یہ ہو گیا کہ مسجد کو منہدم کرنا، یعنی اس کو گرانا۔ اور پھر یہ ہے گولر کا پھول، امر عجیب واقع ہونا، یہ کہا جاتا ہے گولر کے پھول کو۔ اور اشک بلبل، ہاں کسی شے کی خفیف مقدار، تھوڑی سی مقدار، بالکل معمولی مقدار، یہ ہے گولر کا پھول، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ اور نہیں سوری، گولر کا پھول تو یہ ہو گیا کہ کسی عجیب واقعے کا ہونا، اور اشک بلبل کا ہے کسی خفیف چیز کا جو ہے وہ مقدار۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ طرح دینا، یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کا تو یہ ہے کہ چشم پوشی کرنا، طرح دینا،
اس کا یہ ہے کہ چشم پوشی کرنا. اور ایک اور اکثر جو سب سے زیادہ میں نے امتحانات میں دیکھا کہ سب سے زیادہ پیپر میں جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے فاختہ اڑانا، یعنی مزے اڑانا. فاختہ اڑانا کا مطلب ہے مزے اڑانا. اور ایک اور پوچھا جاتا ہے نخاس چڑھانا اور رسوائے عام ہونا، اس کو یہ کہا جاتا ہے. دکان بڑھانا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کا ہے دکان بند کرنا. ایک اور چیز ہوتی ہے تصویر بنا دینا، حیرت میں ڈال دینا، اس کا یہ معنی ہے رہا ہونا. اور اس کا تو یہ ہے کہ محبت ہونا. اور اسی طرح گونگے کا گڑ کھانا، یعنی اس کا تو یہ ہے کہ چپ سادھنا، چپ ہو جانا. اور پھر بھائیں بھائیں کرنا، شور شرابہ کرنا، اس کا یہ معنی بنتا ہے. اور اکثر جو ہے زیادہ تر وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی ہاتھ کنگن آلسی، یعنی وہ زہری بات کا بیان کرنا وہ فضول ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ محاورے کے لیے تو میں نے آپ کو کہا یہ چند بہت اہم محاورے ہیں جو اکثر امتحانات میں بھی پوچھ لیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی ہے پو بارہ ہونا، وارے نیارے ہونا. یہ کچھ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ یہ اس کو زیادہ لوگ آپ پڑھیں، اور اکثر یہ محاوروں کی کتاب بھی مل جاتی ہے وہاں سے بھی. آج کے لیے اتنا کافی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.